الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی صوم کو فاسد کر دینے والے امور سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے صوم کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا صوم باطل نہ ہو، اور اگر اس کی وجہ سے ہمارا صوم باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو ہم بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ پہلی چیز ہے جو صوم کو فاسد کر دیتی ہے، وہ ہے قصداً کھانا اور پینا، اور یا کوئی ایسی حرکت کر لینا جو کھانے پینے کے ہم معنی ہے۔ کسی نے اگر جان بوجھ کر کے کھا لیا یا جان بوجھ کر کے پی لیا، چاہے مفید چیز کھائے، چاہے نقصان دہ چیز کھائے، یا چاہے ایسی چیز کھائے جو کہ کھانے کا کام نہیں دیتی، مثلا کسی نے سکہ نگل لیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا کھانے یا پینے کا، لیکن چونکہ اس نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں پہنچ گیا تو یہ کھانے پینے ہی میں شامل ہوگا۔ یا رگوں کی راہ سے ایسے انجیکشن لگوا لے جن کی وجہ سے غذا مل جاتی ہے، جن کی وجہ سے خون بنتا ہے اور بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، غذا بخش انجیکشن لگوا لے یا خون چڑھوا لے۔ کھانے پینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خون بنتا ہے، ایک آدمی ڈائریکٹ خون ہی چڑھوا لیتا ہے، تو ان سب اسباب کی بنا پر صوم فاسد ہو جائے گا اور صوم کی قضا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور پھر رات تک صوم کو پورا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت دی رات میں، اور صوم کی حالت میں کھانے پینے سے منع فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھول کر کھا پی لیا تو وہ اپنا صوم پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایسے ہی ہر وہ چیز صوم کو فاسد کر دیتی ہے جو ناک کی راہ سے، منہ کے راستے سے عام طور پہ کھایا پیا جاتا ہے، اور یہ عام راستہ ہے، لیکن اگر کبھی ناک کی راہ سے کوئی چیز معدے کو پہنچ جائے تو وہ بھی کھانے پینے کے ہم معنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں خوب زور سے پانی کھینچا کرو، البتہ جب صوم کی حالت میں رہو۔ جب صوم کی حالت میں رہو تو ناک میں بہت زور سے پانی مت کھینچو، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ یہ سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک سے بھی معدے میں پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ناک سے بھی اگر کوئی چیز معدے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی صوم فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہی پہلی چیز جو صوم کو فاسد کرتی ہے، کھانا پینا اور کھانے پینے جیسی کوئی چیز۔ دوسری چیز ہے جماع، ہم بستری۔ اگر کسی مسلمان نے صوم کی حالت میں رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ صوم کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی
اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی چیز یعنی ان کے ذریعے مباشرت کر کے جمع کر کے انسان اولاد کو اور اپنی نسل کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے صوم کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک گردن آزاد کر سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لگاتار 2 ماہ صوم رکھ سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم اسی حالت میں وہاں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا بھر کر کے کھجور لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ابھی جو شخص کہہ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا اور مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ شخص کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے لو، یہ ٹوکرے بھر کے کھجوریں لے لو اور جاؤ اسے صدقہ کر دو۔ اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ فقیر شخص پہ جا کے صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دونوں کالی پہاڑیوں کے بیچ میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلا دو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب آئیے چند مسائل جو اس سے متعلق ہیں سوال و جواب کی صورت میں لے لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں صوم کی حالت میں کئی دن اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اسے معلوم نہیں تھا۔ شریعت میں ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر دن کے بدلے ایک کفارہ ہے، اور اگر ایک دن میں کئی بار جمع کیا ہے تو ایک دن کا ایک ہی کفارہ ہے۔ البتہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جہالت اس کے لیے عذر ہے، اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو بھی اسے کفارہ دینا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسافر اور مریض کو رمضان میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیا وہ ایسی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے تو صوم نہ ہونے کی صورت میں جو جو چیزیں حلال ہیں، کھانا اور پینا اور ہم بستری، وہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، اس لیے وہ اپنی بیویوں سے اس حالت میں ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی 2 چیزیں صوم کو فاسد کرنے والی۔ صوم کو فاسد کرنے والی تیسری چیز ہے قصداً منی نکالنا۔ اگر کسی مسلمان نے صوم کی حالت میں قصداً اپنا منی باہر نکالا، چاہے مشت زنی کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے جس کو مٹھ مارنا بھی کہتے ہیں، یا بوسہ لینے کے ذریعے سے ہو، یا چھونے کے ذریعے سے ہو، لمس کے ذریعے سے ہو، یا کسی چیز پر، کسی فوٹو پر، تصویر پر، ویڈیو پر، یا زندہ عورت کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے، نظر ڈالنے کی وجہ سے، یا سوچنے کی وجہ سے ہو اور منی خارج ہو جائے، جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اپنے عمل سے انزال ہو جائے، تو ایسی صورت میں صوم فاسد ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صوم رکھنے والا میری خاطر اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری خاطر اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، اپنا پینا چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم تو میرے لیے ہوتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو
جاگتے ہوئے منی خارج کر دینا یہ شہوت کا حصہ ہے اور اس سے بھی صوم فاسد ہو جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے صوم فاسد ہو جائے گا وہ ہے عمدن قے کرنا، جان بوجھ کر کے دانستہ قصد و ارادے کے ساتھ قے کرنا، معدہ میں موجود کھانے پینے کو جان بوجھ کر منہ کے راستے سے نکال دینا، یہ ہے قے، اس کی وجہ سے بھی صوم فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر بلا اختیار از خود بخود قے ہو جائے تو اس سے صوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ جس شخص کو بلا اختیار قے آ جائے، من ذرعہ القے فلا قضاء علیہ، جس کو بے اختیار قے آ جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر کے عمدن قے کرے تو اس کو قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے صوم فاسد ہو جائے گا وہ ہے حیض اور نفاس کا نکلنا۔ اگر عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے، حیض جو عام طور پہ مہینے میں طبعی خون آتا ہے، اور نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے وقت خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے، تو حیض یا نفاس کا خون آنے کی وجہ سے صوم باطل ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں بکثرت دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے، ہم بکثرت جہنم میں کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم سب بہت لعنت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کم عقل اور کم دین کسی کو نہیں دیکھا جو کہ ایک ہوشیار آدمی کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی عقل بھی کم ہے، دین بھی کم ہے، اس کے باوجود ایک اچھے سے اچھے آدمی اور عقل مند آدمی کے عقل کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقل کی کمی کیا ہے اور ہمارے دین کی کمی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے آدھا رکھا ہے، یعنی جہاں ایک مرد کی گواہی کافی ہوگی وہاں دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں تمہیں جو ہے عقل کی کمی اس عقل کی کمی کی یہ دلیل ہے یا یہ مثال ہے۔ اسی طرح سے عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات تو ہے، پھر آپ نے کہا کہ دین کی کمی کیا ہے؟ دین کی کمی بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ صلاۃ پڑھتی ہے نہ صوم رکھتی ہے؟ تو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات تو ہے ضروراً۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ تو دین کی کمی یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں صوم و صلاۃ نہیں کرتی، اور عقل کی کمی یہ ہے کہ جہاں ایک مرد کی گواہی کافی ہوگی وہاں دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حیض اور نفاس دونوں ایک ہی طرح کا حکم ہے، اس لیے دونوں کے مسائل ایک ہی طرح سے ہیں، البتہ استحاضہ الگ ہے۔ استحاضہ چونکہ بیماری کا خون ہے اس لیے اس کی وجہ سے صوم فاسد نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے صوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے صوم فاسد ہو جائے گا وہ ہے حجامہ کا مسئلہ، جسے سینگی لگوانا کہتے ہیں۔ سینگی کے ذریعے سے خون نکلوانا یا سینگی جیسا کوئی عمل ہو، بطور علاج کوئی شخص خون نکلوائے یا کسی مریض کو خون کا عطیہ دینے کے لیے کوئی خون نکلوائے تو ایسے شخص کا صوم فاسد ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے افطار کر لیا، یعنی دونوں کا صوم ختم ہو گیا۔ یہ امام احمد، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب آئیے کچھ مسائل لے لیتے ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں صوم رکھا، اب اسے سخت پیاس لگی، اس نے پانی پی لیا، ایسے شخص کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے اگر پانی
جو ہے پیاس ناقابل برداشت ہو چکی تھی اور بیمار پڑ جانے کا، بے ہوش ہو جانے کا یا مر جانے کا خطرہ تھا، تو ایسے شخص کو صوم توڑ لینا چاہیے اور اس کو اس دن کے بدلے قضا کرنی چاہیے، چونکہ اس نے پانی پی لیا اس لیے صوم اس کا باطل ہو گیا اور اس دن کی اسے قضا کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو رمضان کے دنوں میں بھول کر کھاتے یا پیتے ہوئے دیکھیں تو اسے منع نہ کریں، کیونکہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ کیا ان کی بات صحیح ہے؟ نہیں، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو رمضان کے دنوں میں کھاتے یا پیتے دیکھیں تو ہمارے اوپر انکار کرنا فرض ہے کہ ہم ضرور اس کو روکیں اس بات سے، کیونکہ رمضان کے دنوں میں علانیہ کھانا پینا یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی کا کام ہے۔ تو ہمیں جو بھی برائی نظر آئے اس پر ہمیں روکنا چاہیے۔ ہاں، اگر کھانے پینے والا معذور ہے، بھول کر کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اللہ کے یہاں بھی معذور ہوگا اور اللہ کے بندوں کے یہاں بھی معذور ہوگا، لیکن صرف وہ بھول کا سہارا لے کر اگر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو علانیہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بھی گنہگار ہوگا، اور اس لیے بھی روکنا ضروری ہے تاکہ لوگ جری نہ ہو جائیں کہ لوگوں کے سامنے علانیہ کھائیں پئیں اور جب ٹوکا جائے تو کہیں کہ میں تو بھول کے کھا پی رہا تھا۔ تو علانیہ کھانے پینے والا اگر اپنے بھول کے دعوے میں سچا ہے تو اس پر قضا ضروری نہیں ہے، اور ایسے ہی اگر مسافر ہے تو اس پر بھی قضا ضروری نہیں ہے۔ وہ بتائے گا، ٹوکا جائے گا کہ کیوں کھا رہے ہو پی رہے ہو، رمضان کا دن ہے۔ تو اگر مسافر ہوگا تو کہے گا بھائی میں مسافر ہوں، بیمار ہوگا کہے گا میں بیمار ہوں، بھول کے کھا پی رہا ہے تو فوراً رک جائے گا، تو اسے ٹوکا جائے گا۔ بعض سوالات ہیں جو کہ اسی سے متعلق ہیں اور انہیں بھی ہم لے کر کے پھر اس درس کو مکمل کرتے ہیں۔ سرما لگانے اور آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ سرما لگانے سے، آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، صوم فاسد نہیں ہوتا۔ غیر غذا بخش انجیکشن لگوانے اور جانچ کی خاطر معمولی خون نکلوانے کا کیا حکم ہے؟ ایسے انجیکشن جن کی وجہ سے غذائیت نہیں ملتی، بھوک پیاس نہیں مٹتے، طاقت نہیں ملتی، تو ان کو لگوانے میں، جیسے بخار کے لیے یا سن کا انجیکشن ہوا، اس طرح کے درد کا انجیکشن کوئی کسی نے لگوایا، تو اس طرح کے انجیکشن سے صوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی جانچ کے لیے، بلڈ گروپ جانچنے کے لیے معمولی خون نکلے یا دانت سے معمولی خون نکل آئے یا ناک سے معمولی نکسیر پھوٹ جائے یا کہیں زخم ہو کے معمولی خون نکل آئے تو اس کی وجہ سے صوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے، غسل کرنے، عطر لگانے، خوشبو سونگھنے اور کھانا چکھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے یا ایسے ہی کپڑا بھگا کر کے اپنے بدن پہ رکھ لیتا ہے یا عطر لگا لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے یا کھانا چکھ لیتا ہے تو ان سب پہ صوم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں صوم کو باطل نہیں کرتی۔ اسی طرح سے رمضان کے دنوں میں مسواک کرنے اور ٹوتھ پیسٹ منجن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، مسواک کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہمیشہ مسواک کرتے تھے، اس سے صوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور ٹوتھ پیسٹ بھی مسواک ہی کی طرح ہے، یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے دانتوں میں پھنسا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے گلے سے نیچے اترتا ہے، یہ سب بلا وجہ کے شبہات ہیں، اور اچھی طرح سے آدمی صفائی کر لے، کلی کرنے کی اجازت ہے، تو منہ دھونے اور کلی کرنے کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے صوم پہ اثر نہیں پڑے گا۔ سوال ہے کہ بوقت ضرورت صائم کے لیے منہ اور ناک کے اندر اسپرے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، کر سکتا ہے بطور علاج۔ اگر منہ اور ناک میں اسپرے استعمال کرنے کی ضرورت ہو، سانس وغیرہ کی تکلیف ہو، بعض بیماریوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے صوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، صوم فاسد نہیں ہوگا۔ جس شخص نے صوم کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے، بھول کے کھا پی لیا، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے اور اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا۔ جس شخص کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا اس کا کیا حکم ہے؟ اور جس شخص کو سوچنے کی بنا پر منی خارج ہو گیا اس کا کیا حکم ہے؟ جس شخص کو نیند کی بنا پر احتلام ہو گیا تو اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، وہ غسل کرے، اٹھے اور غسل کرے اور صوم پورا کرے، صوم فاسد نہیں ہوگا۔ سوچنے کی وجہ سے منی خارج ہو گیا تو اگر وہ سوچتا رہا بتکرار اصرار کے ساتھ تو گویا اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے اس پر صوم اس کا فاسد ہو جائے گا، کیونکہ گویا اس نے اپنی شہوت جو ہے اس کے ذریعے سے سوچ کے شہوت پوری کی ہے، اور شہوت سے رکنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسے بیماری ہے
کہ سوچا اور منی خارج ہو گیا، معمولی سوچ آئی اور بیماری خارج ہو گئی، تو یہ بیماری کی وجہ سے منی کا خروج ہے، اس کی وجہ سے صوم باطل نہیں ہوگا۔ کسی شخص کو صوم کی حالت میں نقصیر پھوٹ گیا یا ہاتھ یا پیر میں زخم آ گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی وجہ سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صوم کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لینے یا اس سے مباشرت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، بوسہ لے سکتا ہے، مباشرت کر سکتا ہے، البتہ اگر کسی کو خطرہ ہو کہ وہ جماع تک پہنچ جائے گا تو اس شخص کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سد ذریعہ کے طور پر یعنی حرام تک پہنچانے والے سارے راستوں سے رک جانا ضروری ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں کب قضا کریں گی؟ حیض اور نفاس والی عورتیں حیض و نفاس ختم ہو جانے کے بعد، رمضان کا مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد، اگلے رمضان سے پہلے تک پورا 11 مہینے کا ان کے پاس وقت ہے، اس میں قضا کریں۔ اسی طرح سے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ جب سحری کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہو اور اذان کی آواز سنائی دے، ایسی صورت میں جو آپ کے ہاتھ میں برتن ہے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، پانی پی لیں اور آپ کا صوم فاسد نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔